آج کی شخصیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہی جو آیت 24 جو مین تھیم بنا ہے ہمارا اس پارے کا اس سال، سورۃ ابراہیم آیت 24، تو اس آیت کے ساتھ ابن عمر کی کہانی ہے. یہ وہاں سناؤں گی جہاں ہم پہنچیں گے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. اس پارے کی دعا سورۃ یوسف کی آیت جس میں نظر بد کا تذکرہ ہے اس سے متعلق ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا ہاں. جبرائیل نے کہا، بسم اللہ یرقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا. اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر جاندار، نظر بند اور حاسد کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں. تو کیا پتہ چلا اس آیت کو پڑھنے سے، اس حدیث کے اندر یہ جو دعا ہے پوری، کہ نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے اللہ چاہے تو. یہ ابن ماجہ کی روایت 5327 ہے، اس کو یاد کیجیے گا. انشاءاللہ جہاں آیت آئے گی وہاں کچھ ریمائنڈرز آپ کو اور بھی دے دیں گے. اب چلتے ہیں سورۃ یوسف کی آیت 53 پہ، جہاں سے قصہ کنٹینیو ہوتا ہے. مصر کی خواتین کا اور یوسف کا جو معاملہ تھا وہ پورا ہوا، اور اب معاملہ شروع ہو گیا حضرت یوسف اور اس ملک کے بادشاہ کا. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. سورۃ یوسف رکوع نمبر 1 ہے اس پارے کے اعتبار سے. آیت 53 سے 57 ٹاپک ہے اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے. یقیناً میرا رب پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت یعنی عزت والے اور امانت دار ہیں. یوسف نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے. یہاں رکو. عام طور پہ کیوں لوگ کہتے ہیں ہمیں کر دیں؟ تاکہ ہم لوٹ کے لے جائیں. یوسف نے کیا کہا سنیے گا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا یعنی مصر کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ہم نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی انجام بہت ہی بہتر ہے. کیا پتہ چلا؟ وما ابرئ نفسی. بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ پارہ شروع ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، باہر آ چکے ہیں، اب بادشاہ کی وہ ضرورت بن چکے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام ایسے وقت میں ایک جملہ بول کر ساری حقیقت کھول دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وما ابرئ نفسی. یہ جو کچھ بھی پیچھے ہوا ظاہری طور پہ بھی اور حقیقی طور پہ بھی، اس میں قصور تو خواتین کا ہی تھا، لیکن میں بھی کوئی اپنے آپ کو اتنا بے گناہ ثابت نہیں کرتا. یہ جملہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. مفسرین میں سے آدھے کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا جملہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اعتراف حق کیا. پچھلی آیت میں دیکھیں نا، جب اس نے حق کو پہچان جو لیا، اپنے قصور کو مان تو لیا کہ یوسف کا تو کوئی قصور نہیں میرا ہی ہے، تو کیا پتہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دیا. یعنی علماء میں سے اکثریت کہتی ہے کہ یہ جملہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے کہ جب توبہ ہو گئی تو اللہ نے اس کو معاف کیا اور ایمان دے دیا. دوسرے کہتے کہ نہیں، یہ جملہ یوسف جیسی ہستی کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ہم ان ساری باتوں کے بیچ سے نکل کر چلتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے کراتے ہیں اور پوچھتے پوچھاتے ہیں. تو اس کا جواب اس میں لکھا ہے کہ شیطان کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا نفس بھی شیطانی کام کرنے لگ جاتا ہے. نفسانی خواہشات اور تمناؤں کا عروج و زوال ہمارے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ،
جس کا تذکرہ پڑھ چکے. دوسرا نفس لوامہ جس کا تذکرہ سورت قیامت میں ہے 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ میں. اور تیسرا نفس مطمئنہ جو سورت فجر کی آخری آیت ہے جو ہمارے اس سال کا تھیم بھی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کیوں بھڑکتی ہیں؟ کس کا نفس اس کو برائیوں کی حکم دیتا ہے؟ سورۃ صاد کی آیت 26 دیکھ لیجئے. اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، اور جو بہک جاتے ہیں پھر ان کے لیے عذاب بھی بہت ہے اور وہ حساب کا دن بھول جاتے ہیں. نازیات 40-41 کو لے لیجئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو کیا پتا چلا کہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے. آپ اس کی لگامیں جتنی ڈھیلی چھوڑیں گے نا یہ اتنا چوڑا ہو جائے گا. گھوڑا جب اڑی پہ آتا ہے نا اپنے مالک کو پٹک کے نیچے مار دیتا ہے اور مر جاتا ہے بندہ. اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ادروائز یہ آپ کو بگاڑ دے گا. اس میں ایک لیکچر ہے تزکیہ نفس، بہت بہترین طور پہ اس سے الحمدللہ لوگوں نے فائدہ اس طور پہ اٹھا لیا تھا کہ نفس کی 3 کیفیات ہیں. دوسرا اس میں ریفرنس لے لیجئے، جس سال ہم نے خوشاب میں دورہ قرآن کیا تھا 2019 تھا وہ، آپ یوٹیوب میں 2019 کی جا کر فائلز چیک کر لیں. اس میں ہم نے آخری 3 دن جو بچ گئے تھے 27ویں کے بعد اس میں 3 روزہ ایک کورس کیا تھا. پہلے دن نفس امارہ، دوسرے دن نفس لوامہ اور تیسرے دن نفس مطمئنہ پہ بات کی تھی. ہینڈ فل مواد آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. باقی یہاں یہ آیتیں آتی جائیں گی، ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. یہاں بس دعا کر لیجئے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. کہیں اللہ کے نبی کہتے تھے من شرور انفسنا. صحابہ اور آپ کے ازواج کہتی ہیں آپ کثرت سے اپنے بارے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور آپ کا کوئی خطبات محمدی کتاب کھول لیجئے یا کوئی خطبہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے. کیا نہیں کہتے تھے؟ اعوذ بک من شر نفسی یا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی فکر لگا دے، دوسروں کو چھوڑ دے. کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی آپ پہ جادو نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نظر نہیں لگائے گا. کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے بندے کے پیچھے پھرے. آپ میں ہے کیا؟ نہ آپ وزیر، نہ مشیر، نہ آپ کوئی بڑے بندے. یہ آپ کا اپنا نفس آپ کے پیچھے. ہم ذات کہتے ہیں اس کو. ہمیشہ بیٹھ کے الٹی باتیں سوچے کہ وسوسے یہ ہو گیا، تمہارے خلاف، تمہارے میاں دوسری شادی کر لیں گے، یہ کس سے باتیں کر رہے تھے، یہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ بیٹی اس وقت کدھر ہے، یہ ساس کیا کر رہی ہیں، یہ کیا لمبی سی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ تمہارے اوپر کچھ جادو کرنے لگی، یہ فلاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ. اس ورکشاپ کے اندر نیا کام شروع کیجئے، آپ کا سب ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام کے اوصاف لے لیجئے. آیت 52 سے 57 میں اپنے نفس کی شرارتوں پہ قابو پانے والے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، امانت دار تھے، احسان کرتے تھے اور متقی تھے. آپ نے میں نے اپنے لیے کیا گول بنانا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے؟ نمبر 1 نفس کو قابو میں رکھنا ہے. جیسے گھوڑے کے آگے لگام لگتی ہے نا، یا بگی کے ساتھ 2 گھوڑے اور لگامیں ہوتی ہیں، ایسے لگا لیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، بلونگنگز کی حفاظت کرنی ہے، علم رکھنا ہے، احسان کی روش اختیار کرنی ہے، ایمان لانا ہے اور اللہ سے ڈر کے رہنا ہے. کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے. آیت 58 سے 62 رکوع نمبر 2 ہے پارے کا. مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. اب یوسف کی زندگی کا ایک نیا باب چل رہا ہے. پہلے ابھی تک تو عزیز مصر کا گھر تھا یا پھر بادشاہ تھا. اب وہ بھائی جنہوں نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا، آج فرسٹ ٹائم 20 یا 40 سال کے بٹوین کے کوئی وقت میں بھائی کے سامنے آ رہے ہیں. ذرا سنیے گا. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. کیوں؟ نمبر 1 ان کے ذہن میں تو یوسف ختم ہو چکے تھے. وہ تو یوسف کو کنویں کی گہرائیوں میں ڈال چکے تھے. ان کو کیا پتا تھا یہ مصر کے تخت پہ دکھے گا. لکھیے، مدعی لاکھ برا چاہے پر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دشمن جو مرضی چاہے، اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت، کوئی آپ کا بال کا بیکا نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر وہی آپ کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. خانہ کعبہ میں جا کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگے، پھر بھی جو کام نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، ہونا ہے تو ہونا ہے. اور دوسری بات اس لیے بھی نہیں پہچانے کہ یوسف کا تو گیٹ اپ بھی بدل چکا تھا.
اور وہ تو مار چکے تھے، یہ تو بادشاہ بن چکا ہے. عموماً لوگ جب لوگ اغوا ہوتے ہیں نا تو بکتے بکاتے، کبھی فقیر بن جاتے، کبھی کچھ. یوسف اغوا ہو کر نبوت کے تاج سے سرفراز ہوئے اور مصر کے تخت پہ آ گئے. اور ویسے بھی مومن کے اندر فراست ہوتی ہے، اس لیے بھی نہیں پہچانا، اور یوسف پہچان گئے. جب انہیں اس کا اسباب مہیا کر دیا گیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. ٹون نوٹ کیجیے گا. اپنے خدمتکاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ آئیں. یعنی بھائیوں کو تحفہ دیا، ترس بھی آ گیا اور چاہتے تھے کہ بھائی دوبارہ آئیں، اس لیے کوئی چیز اپنی چھپا دی. تو آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں نا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے، اس کے پاس اپنی کوئی چیز بھول آیا کریں. جی جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہتے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. نہیں بھولے یعقوب علیہ السلام، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے. ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے، اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ بھی زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا. کیوں؟ لا یلدغ مومن من حجر واحد، حدیث میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. حضرت یعقوب نے کیئرفلی یہ بات کہہ دی. ہاں مگر ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا؟ جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ. جب انہوں نے پکا قول و اقرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال تو نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے ان کو دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں میں کچھ خیر تھی، باپ کی نصیحت پہ کان دھرنے لگے تھے. مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہم سب کے لیے جو بات بتا دی وہ کیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، کوششیں بھی کرنی ہے، لیکن نتائج اللہ پہ ہوں گے. اور آپ اس ساری بات کو سننے کے دوران جو بات سوچ رہے تھے اور وہ کیا تھی کہ حضرت یعقوب نبی تھے، حکمت والے بھی تھے، بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اور نتائج پھر بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں. ایک سچے مومن کا یہی حال ہے. قصہ آپ سب نے بہت دفعہ سن لی، اس لیے میں اس کو اس دفعہ زیادہ نہیں دہرا رہی کہ کیسے قحط پڑا اور بھائی جو تھے آئے، اور پہلی دفعہ یہ فرسٹ ٹائم آئے، 4 دفعہ آئیں گے. اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اپنے قتل کے ارادہ کرنے والوں کو بھری محفل میں دیکھتا تو کیا کرتا؟ ہیلو 911 پولیس کو کال کرتا، پکڑ لو یہ قتل کرنے والے. اور یوسف کیا کر رہے ہیں؟ پونجی بھی واپس کر رہے ہیں، جاؤ پیسے بھی لے جاؤ، یہ تو ایک پروٹوکول ہے، میری طرف سے رکھ لو. کوٹا سسٹم تھا. ہاں بھائی کو لے کے آنا اگلی دفعہ، باتوں میں پوچھ لیا، اور اس کو نہیں لاؤ گے تو میں ناچ نہیں دوں گا. یہ شرط کیا تھی کہ ضرور لے کر آئیں. یعنی حکمتیں دیکھیے آپ، یہ جو آج ہم نے موضوع چھیڑا ہے نا کہ درخت کی طرح بڑھنا، یہ حکمتیں ہیں. علم بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، کتابیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، کیسٹ، سی ڈیز، ریکارڈنگز بہت ساری مل جائیں گی، لیکن حکمت کے ساتھ قرآن سیکھنا، حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنا، یہ بہت نایاب ہو گئے، بلکہ کم یاب ہو گئے.
ملتا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے. تو ضرورت ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی سے ان چیزوں کو ہم سیکھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا، اللہ نے ان کو کیسے دیا. وہ شخص جس کو وہ اندھے کنویں میں ڈال چکے تھے، جب اس کو مصر کے تخت پر بیٹھا دیکھا، اور اگر وہ اسی وقت پہچان جاتے کتنے شرمندہ ہوتے، یقین بھی نہ آتا. اور یوسف نے کوئی جلدی نہ کی. ہمیں ذرا سی نعمت مل جائے ہم پروفائل پہ لگا دیتے ہیں، ہم فٹافٹ اس کو پکڑ کر گروپس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے آپ میری بات سمجھیے، انٹیک. ابھی میں نے آپ کو صحابہ کی خوبیوں میں ایک کیا بتائی ہے، جلدی نہیں کی، جہاں روکا روک گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے. یوسف علیہ السلام کی ساری سٹوری میں آپ کو یہ سبق مل رہا ہے. ایک دم نہ ایکسپوز کر دو، ابھی بھی کر دیتے تو کیا تھا. ہمارے اندر صبر ہی کوئی نہیں ہے اصل میں نا، ٹوٹ دل ہے. قرآن اس کو کیا کہتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، ہلو کہتے ہیں انگزائٹی والے کو. تھوڑی سی نعمت ملی تو شروع ہو گئے، تھوڑا سا علم ملا تو شروع ہو گئے، تھوڑا سا مال ملا تو وہ 9 دولتیوں کی طرح دولت دکھانے لگے، تھوڑا سا حسن ملا تو اس کو نکھارنے لگے. جو چیزیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، نہیں مت ایکسپوز کیجئے. حضرت یوسف ابھی صبر سے، اور یہاں لکھ لیجئے مناسب وقت کا انتظار. بیچ وقت پہ نہ ڈالا جائے تو بیکار ہے، نہیں اگے گا، ضائع ہو جائے گا. ہماری نیکیوں کے بہت سارے بیج قیامت کے دن ضائع ہوئے ہوں گے کیونکہ مناسب وقت نہیں تھا. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے اگر ابھی تک قرآن ترتیب سے نہیں پڑھا نا، تو دی بیسٹ ٹائم شوال ہوتا ہے، رمضان کے بعد سیزن ہے یہ. رمضان میں اب تھوڑے تھوڑے سن کر دل میں آگے نا، اب آگے گرمی ہے، سردی ہے، چھٹی ہے، اپنے پاکستان جانا ہے کہ نہیں جانا، آپ نے عمرے پہ جانا نہیں، آپ فوراً لبیک کہہ کر اپنا قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں. یہ سیزن ہے. رمضان سے پیچھے، رمضان کے آگے یہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ادھر نو کرتی ہے نا تو پھر 1 سال اور گیا، اور کس نے دیکھا ہے اگلا سال. تو حضرت یوسف نے ابھی فوری طور پہ اپنے بھائیوں کو اپنا آپ نہیں بتایا، اور باتوں ہی باتوں میں بنجامین کے بارے میں ساری باتیں بھی پوچھ لی، اور دوبارہ واپس بلانے کے لیے ان کو غلہ بھی دیا. اب بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ کو یعنی جا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو بھیج دو. تو باپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا میں تمہاری وہ بات مان لوں جیسے کہ پہلے مان چکا تھا. اسے بھی پتہ چلتا ہے بی کیئرفل. ایک ہی جگہ سے 2 بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، الا یہ کہ دوسرے نے اصلاح کر لی ہو. اور یہ سب کچھ ہے. اور پھر اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو مختلف دروازوں سے جانے کی بات کی، اس سے نظر بد کی بھی تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے کہ نظر بد حقیقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، بندے کو بستر مرگ تک پہنچا جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں نظر بد عام ہوگی. اب اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں کرنی ہے. اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ساری کیجیے. اور ایک روایت سن لیجئے کہ نظر بد لگ گئی، آپ کو یقین ہے مجھے کسی کی نظر لگی ہے تو کیا کریں. یہ لکھوا دیے میں نے حدیث، آپ چاہیں تو پوری پڑھ لیں یا نہیں، خلاصہ بتا دیتی ہوں. اور روایت سلسلہ تو صحیحہ میں جا کر ڈھونڈیے. ناصر الدین البانی صاحب کی 2 بکس، الضعیف یعنی ایک ضعیف روایت اور ایک سلسلہ تو صحیحہ اور ایک سلسلہ تو ضعیفہ. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی 2287 نمبر حدیث ہے، جا کے پڑھ لیں خود آرام سے. ابن عمر سے روایت ہے، کیونکہ آج کے ہمارے پارے کی شخصیت بھی ہے، ان کے حالات ہم آگے جا کے سنیں گے تھوڑی دیر میں. کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف 2 لوگ تھے، غسل کے ارادے سے جا رہے تھے اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اون کا جبہ کھول کر، یعنی دونوں نے ایک خاص جگہ پہ جا کے غسل کیا، جیسے ہم سے کچھ کپڑے اتارے کچھ رکھے. جب اس دور میں ایسے ہی غسل ہوتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب جسم سے کپڑے اترے تو دوسرے کی نظر ایک پہ پڑ گئی. کہا کیا خوبصورت جسم ہے تمہارا، بس ادھر ہی نظر لگ گئی. کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگا کہ میرے جسم میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، تکلیف ہوئی، کیونکہ نظر بد کا ایک بڑی پہچان ہے، یہ اچانک ہوتی ہے. آپ اچانک بیمار ہو جائیں گے، اچانک کچھ ہو گیا، میاں بیوی میں اچانک جھگڑا ہو جائے گا، اچانک گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، کچھ ایسی قسم کی باتیں ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ نے میرے یعنی ساری اس بات کو سننے کے بعد انہوں نے مجھے کیا کہا، اللہم اذھب عنہ حرھا وبردھا ووسبھا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی، اس کی سردی اور اس کی بیماری دور کر دے. کہتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں، اس کے جسم میں اور اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے. کیا پتہ چلا، یہ دعائیں مانگ لے، صبح شام کی دعائیں مانگا کرے.
اپنا عقیدہ پختہ رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ناخن کاٹیں. شیطان ان چیزوں کے اندر جاتا ہے رستوں میں. بال کھلے کر کے مغرب کے بعد وہ قریب آپ باہر نہ چاہیے. پھر اسی طرح پیٹ میں حرام نہ ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمتوں سے ڈپریشن اور بیماریوں کو دور کرتی ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، 3507 نمبر ہے ابو امامہ باہلی سے. اس کو سن لے تو اس سے آپ کو طریقہ مل جائے گا. بہت انیوژل بات لگے گی آپ میں سے نئے لوگوں کو، جو پہلے سے پڑھتے ہیں کتابیں وغیرہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر آپ کو شک ہونا کہ مجھے فلاں کی نظر لگی، اور صحابہ اتنے کھلے تھے کہ ایک دوسرے کو اگر ایسا ہوتا تو مدد کرتے تھے، تو اس کے غسل کا بچا ہوا پانی یا وضو کا بچا ہوا پانی اس بندے پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو اللہ کی رحمت سے علاج ہوتا ہے. اور اس پہ میں اس وقت کوئی آپ کو پوری بات نہیں بتائی اس لیے کہ آپ کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے. آپ دم ذریعہ علاج بک میں سے نظر بد کا علاج اور اس کی ساری حدیثیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایکسپوجر سے بچیں. شادیوں میں دلہنوں کو اسٹیج پہ سجا کر سارے شہر کے لوگوں کو بٹھائیں گے، بلائیں گے، نظر نہیں لگے گی. 16 نہیں 60 سنگار کر کے دلہن بیٹھی ہو تو نظر نہیں لگے گی. لیکن سارے تو نہیں خوش ہونے والے ہوتے. آپ کی بیٹی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو گئی، اس محفل میں ایسی بھی مائیں بیٹھی ہوں گی 25 سال کی بچیاں ہو چکی ہیں، شادی نہیں ہوئی، تو کیا وہ آپ کی بیٹی کو محبت سے دیکھیں گی؟ آپ کی بیٹی کی ساس نے اس کو سونے میں تول دیا تو کیا باقیوں کی بیٹیوں کو تولیں گے؟ حسد کل ذی نعمت محسود. اپنی نعمتوں کو چھپائیے. صبح شام اعوذ بکلمات اللہ اور بسم اللہ الذی والی دعائیں پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خوش ہونے والا، اپنے لیے کھانے پینے اوڑھنے والا بنائے، نہ کہ ہم دوسروں کو جلانے کے لیے پہننے اور ایکسپوز کرنے والے بن جائیں. آج پورا ڈسپلے کلچر ہے. گھر بھی سجانا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھیں. خود ٹھوکریں لگیں گی، لگنے دو، اچھا ادھر ہی لگ رہا. تو خوش ہوں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن دوسروں کی زیادہ فکر نہ کریں کہ ان کو کیسا لگا. پھر اس میں سے آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے جو ہیں رضا الہی والے، پیمانہ پورا بھر کر دینا، بہترین میزبانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، صاحب علم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا اور پختہ عہد کرنا ہے.